السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ ترجمہ: ابو عمرو، اور ایک قول میں ابو عمرہ ہے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم یعنی ٹھیک قائم رہو۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کے راوی حضرت سفیان بن عبداللہ ہیں۔ آپ کا تعلق بنو ثقیف سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طائف کے گورنر تھے، اور آپ سے 5 حدیثیں حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ معزز طالبات و سامعین و سامعات، اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں گے، امن و سکون بھر دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، ایسے سوالات جن میں علم و عمل پایا جاتا تھا۔ محض علمی اور صرف ذہنی لذت والے سوالات سے وہ دور رہا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ پہنچا تو ٹھیک، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے، اگر عمل نہ ہو تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی بات بتائیے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جامع اور نفع بخش وصیت فرمائی۔ ایمان باللہ اور استقامت، یہ ایسی 2 چیزیں ہیں جن میں پورا اسلام داخل ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے اقرار کرنا ہی ایمان ہے؟ نہیں، بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ۔ اور قبول ایمان کے بعد استقامت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ پورے دین کی روح ہے۔ اس کے بغیر مسلمان کی دینی اور مذہبی زندگی بے روح اور بے کیف ہے، بلکہ انسان صراط مستقیم سے بھی بھٹک سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا آسان ہے، لیکن اس پر جمے رہنا مشکل ہے۔ ایمان لانا زبان سے کہنا اور دل سے مان لینا کافی نہیں، بلکہ جو تیسری بات ہے اسلام پہ عمل کرنے کی، یہ عمل کرنا سب سے مشکل ہے۔ ہاں، اللہ نے جس کو آسان کر دیا اس کو بہت آسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 13-14 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 90% مسلمان زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل میں استقامت ہو، عمل پر جمے رہو، کوئی بھی پریشانی آئے،
کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، لیکن اسلام سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ یہ نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہیں اور تھوڑی سی مصیبت آنے پر پھر جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ثم استقیم، پھر جم کے رہو۔ یقیناً بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، اگر ان پر جم کر رہے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی اشاعت اور تبلیغ کے سلسلے میں بہت سی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کے حکم اور اس کی رضا کی خاطر آپ نے انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ کفار اور مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور طائف کے سفر میں آپ کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کا آقا گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتا اور دہکتے کوئلوں پر کمر کے بل لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا اور مطالبہ کرتا کہ اسلام سے پھر جاؤ، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ برداشت کرتے اور زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتے۔ حضرت قباب رضی اللہ عنہ وغیرہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کے ظلم و ستم کا ذکر کیا اور درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں میں سے ایسے بھی تھے جنہیں ایمان قبول کرنے کی پاداش میں چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا، لیکن پھر بھی وہ دین پر پختہ رہے۔ کیا تم ابھی اس سے گھبرا گئے ہو؟ صحیح بخاری۔ جب کوئی شخص سچے دل سے ایمان قبول کرتا ہے تو اسے تکالیف کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان اور اسلام کے نتیجے میں ملنے والی جزا کوئی معمولی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لیتے ہیں اور خوب آزماتے ہیں۔ جو لوگ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایسا ثواب اور بدلہ ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 214 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے سمجھا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تم پر وہ حالات وارد نہیں ہوئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر وارد ہوئے تھے۔ انہیں اللہ کی راہ میں بے شمار تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور اس حد تک ایذا دی گئی کہ رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایمان لانے کے بعد ایمان کا تقاضا پورا کرو تو پکے مسلمان ہو جاؤ گے، پھر ایمان کا مزہ ملے گا، اللہ سے محبت ہو جائے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی، دینی زندگی گزارنے کا شوق پورا ہوگا، برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی اور نیکیوں سے محبت ہوگی۔ ایمان اعمال قلبیہ ہیں جو آپ کے دل سے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ استقامت کی بات آتی ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ بالکل انسان صراط مستقیم پر جمع رہے، آپ صحیح دین پر جمے رہیں اور کسی قسم کے ٹیڑھے پن سے بچ کر سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے جمے رہیں اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو بخوشی استقبال کریں۔ اسلام کے راستے پر چلنے میں آپ کے جذبات مجروح ہوں گے، آپ کے احساسات کو ٹھیس پہنچے گی۔ اسلام کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، یہاں مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ استقامت میں ظاہر اور باطن کی اطاعت شامل ہے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں، آدمی کا نگاہ و دل سے بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ استقامت کا ذکر فرماتے ہیں، استقامت پہ جمے رہنے والوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوا
سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی سے گناہوں کی معافی چاہو۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ میرے عزیز سامعین و سامعات، استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ کہنے کو تو ہم اور آپ مسلمان ہیں، مگر اس راستے میں آنے والی آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی مثال ایک درخت کی سی ہے، جب زوردار ہوا آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جھک تو جاتا ہے، پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے مومن پریشان ہو جاتا ہے، پھر ڈھارس بندھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ استقامت اختیار کرنے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جلوت و خلوت میں اللہ کو یاد رکھے اور اس کی نگرانی کا یقین دل میں بٹھائے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ اللہ کرے اور اکیلے میں اللہ کا خوف دل سے نکال دے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور دوسرا سبب جو استقامت اختیار کرنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ نفس کی کوتاہی پر اس کا محاسبہ کرے اور ہر غلطی کے بعد حق کی طرف رجوع ہو، جیسا کہ ہم اپنے بزنس کا بار بار حساب لیتے ہیں۔ یہ نفس بڑی عجیب چیز ہے، بار بار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، اگر تیرا کرم نہ ہوگا تو یہ دنیا کی رونقیں ہمیں لے ڈوبیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اور تیسرا سبب جو استقامت کو اختیار کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بنائیں اور اسے نیکیوں کا عادی بنائیں۔ نفس پر سب سے مشکل کام اخلاص کو اپنانا ہوتا ہے، اس لیے کہ نفس اخلاص سے دور بھاگتا ہے، نفس دکھاوے کو پسند کرتا ہے۔ جس انسان کو ایمان اور استقامت کی دولت مل جاتی ہے، دنیا کی تمام بھلائیاں اسے مل جاتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو اپنانے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں چیزیں مجھے اور آپ کو عطا کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔